بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بزنس لا ٹاپک ہمارا تھا پرفارمنس آف کانٹریکٹ۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے پرفارمنس آف اے سنگل پرامز، پرفارمنس آف جوائنٹ پرامزز، اور آج ہم پرفارمنس آف کانٹریکٹ میں ڈسکس کرتے ہیں پرفارمنس آف ریسیپروکل پرامز یا آرڈر آف پرفارمنس آف ریسیپروکل پرامزز۔ اب سنگل پرامز جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ایسی پرامز ہے جس میں ایک پرامزر اور ایک پرامزی ہوتا ہے، تو ایسی پرامز کو ہم سنگل پرامز کہیں گے۔ مطلب ہماری ایک کانٹریکٹ ہے، اس میں ہمارا پرامزر بھی ایک ہے اور ہمارا پرامزر بھی ایک ہے، پرامزی بھی ایک ہے، تو لہٰذا ایسے پرامز کو سنگل پرامز کہتے ہیں۔ پھر جب پرامزر یا پرامزیز کی تعداد دو یا دو سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ایسی پرامز کو جوائنٹ پرامز کہا جاتا ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے ریسیپروکل پرامز کا، تو ریسیپروکل پرامز یہ سنگل پرامز بھی ہو سکتی ہے اور جوائنٹ پرامز بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو مین ڈفرنس ہے ان سے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پرامزر بھی اپنی پرامز کو پورا کرے گا اور ساتھ ساتھ پرامزی کی طرف سے بھی پرامز ہوتی ہے، یعنی یہاں دونوں پارٹیز کی طرف سے سملر دو طرفہ پرامز ہوتی ہے۔ تو ایسی پرامز جس میں دونوں پارٹیز کی طرف سے اپنی اپنی پرامز ہوتی ہے تو ایسی پرامز کو ریسیپروکل پرامز کہا جاتا ہے۔ سیکشن 2F provides that promises which form the consideration for each other are called reciprocal promise۔ یعنی سیکشن 2F یہ ڈسکس کرتا ہے، یہ بتاتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے کہ ایسی پرامز جس میں دونوں پارٹیز کے لیے کنسیڈریشن ہو تو ایسی پرامز کو ریسیپروکل پرامز کہتے ہیں۔ In other words, a contract consists of reciprocal promise when one party makes a promise in consideration of a similar promise made by the other party۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کانٹریکٹ جو ریسیپروکل پرامز پہ کنسسٹ کرتی ہو، جس میں جب ایک پارٹی پرامز کرتی ہے کنسیڈریشن کی اور ساتھ دوسری پارٹی کی طرف سے بھی سملر کنسیڈریشن ہو، تو ایسے پرامز کو ریسیپروکل پرامز کہتے ہیں۔ Now, rules for the performance of reciprocal promise. The rules of performance of reciprocal promise are is under section 51 to 54 of the Contract Act یہ ڈسکس کرتا ہے۔ اب ریسیپروکل پرامز کس طرح پرفارم ہو سکتی ہے یا ریسیپروکل پرامز کس طرح ہو سکتی ہے، تو اس کا ایک جو پرفارمنس رول ہے وہ ہے اگر آپ کا ریسیپروکل پرامز میوچول اینڈ کنکرنٹ ہو۔ سیکشن 51 یہ ڈسکس کرتا ہے کہ جب آپ کی ریسیپروکل پرامز کی پرفارمنس سیملٹینیس پرفارمنس ہو، یعنی جب پرامز دونوں پارٹیز نے سیملٹینیسلی پرفارم کرنی ہو تو ایسے پرامز کو میوچول اینڈ کنکرنٹ کہتے ہیں۔ Where the two promises are to be performed simultaneously, they are called
म्यूचुअल एंड कंकरेंट। यानी प्रॉमिस तो रिसिप्रोकल है कि ए ने यानी प्रॉमिसर ने भी अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करना है और साथ उसी तरह का प्रॉमिस ने भी किया है यानी बी ने। अब अगर दोनों अपनी प्रॉमिस को जो दोनों की है वो साथ साथ निभाते हैं, उसको साथ साथ परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी रिसिप्रोकल प्रॉमिस को म्यूचुअल एंड कंकरेंट कहते हैं। इन केस ऑफ सच प्रॉमिस द प्रॉमिसर नीड नॉट टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रॉमिसी इज रेडी टू परफॉर्म हिज रिसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी इस तरह का जो रिसिप्रोकल प्रॉमिस होगी म्यूचुअल एंड कंकरेंट, इस केस में प्रॉमिसर जिसने वादा किया था उसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो अपनी प्रॉमिस परफॉर्म कर ले, अनलेस उस वक्त तक जब प्रॉमिसी इस बात के लिए तैयार नहीं हो कि वो भी अपना जो रिसिप्रोकल प्रॉमिस है वो परफॉर्म करने के लिए वो रेडी ना हो, तो लिहाजा प्रॉमिसी भी अपनी प्रॉमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट that A shall deliver goods to B at a price to be paid by B on delivery। अब यहां A और B के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें A ने डिलीवरी ऑफ गुड्स करनी है टू B एट अ प्राइस टू बी पेड बाय द B ऑन डिलीवरी। तो A प्रॉमिसर है और B प्रॉमिसी है। ए ने प्रॉमिस किया कि वो डिलीवरी ऑफ गुड्स करेगा और बी जो कि प्रॉमिसी है उसने वापस ही ऑन डिलीवरी पेमेंट करनी है। तो लिहाजा अब ये हमारे सामने रिसिप्रोकल प्रॉमिस है। रिसिप्रोकल इन द सेंस कि दोनों पार्टीज की तरफ से अपनी अपनी प्रॉमिसेस है। एक ने डिलीवरी ऑफ गुड्स करनी है, ये इसका प्रॉमिस है। प्रॉमिसी ने वापस अदायगी करनी है जब डिलीवरी होगी, तो ये उसकी प्रॉमिस है। तो दोनों की तरफ से सिमल्टेनियस यानी सिमिलर दो तरफा प्रॉमिसेस हैं। अब अगर ये म्यूचुअल एंड कंकरेंट हो तो उस सूरत क्या होगा? ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी टू पे ऑन डिलीवरी। अब ए के लिए ये जरूरी नहीं कि वो गुड्स डिलीवर करे उस वक्त तक जब भी इस बात के लिए तैयार न हो कि वो डिलीवरी पे अदायगी करे। एंड बी नीड नॉट टू पे अनलेस ए इज रेडी टू डिलीवर देम ऑन द पेमेंट। और बी के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ए को अदायगी करे अगर ए डिलीवरी के लिए रेडी नहीं है। तो यहां केस क्या हुआ? तरीक़ेकार ये होगा कि ए ने सामान डिलीवर करनी है और बी ने डिलीवरी होती ही अदायगी करनी है। तो यहां दोनों ने जो प्रॉमिस परफॉर्म करनी है वो म्यूचुअल दोनों ने करनी है और कंकरेंट करनी है। तो जब दोनों आपस में सिमल्टेनियसली परफॉर्मेंस करते हैं अपनी अपनी प्रॉमिसेस की, तो ऐसी रेसिप्रोकल प्रॉमिस म्यूचुअल एंड कंकरेंट होती है। अब इसमें एक पार्टी को दूसरे पार्टी के परफॉर्मेंस का वेट नहीं करना होगा, दोनों ने साथ साथ परफॉर्म करनी होगी, तब ये परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगी जब वो म्यूचुअल एंड कंकरेंट हो। दूसरी जो हमारी रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्मेंस है वो म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट का मतलब है इससे सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस मतलब है कि एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंटली करेगा विदाउट वेटिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पार्टी। सेक्शन 52 where one party has to perform his promise independently without waiting for the performance by other party are mutual and independent। जब एक पार्टी अपनी तरफ से
اپنی پرامس کی پرفارمنس کرے گا آزادانہ طور پر وداؤٹ ویٹنگ فار دا پرفارمنس آف دا ادر پارٹی، بغیر انتظار کیے ہوئے دوسری پارٹی کی پرفارمنس کے، تو ایسی پرامس ریسیپروکل پرامس جو ہے وہ میوچل اینڈ انڈیپینڈنٹ ہے. سچ پرامس مسٹ بی پرفارم ان دا آرڈر فکس بائی دا کنٹریکٹ، اور اس طرح کی جو پرامسز ہے اس کو لازمی پرفارم کرنی ہوگی اس آرڈر میں جو آرڈر کنٹریکٹ میں جو کنٹریکٹ کے مطابق متعین کیا ہو. اینڈ ویئر دا آرڈر از ناٹ ایکسپریسلی فکسڈ، اور اگر کنٹریکٹ میں اس کی پرفارمنس کا جو طریقہ کار ہے، جو آرڈر ہے وہ فکس نہیں ہے، دے مسٹ بی پرفارم ان دیٹ آرڈر وچ دا نیچر آف دا ٹرانزیکشن ریکوائر. تو پھر انہوں نے اس آرڈر میں پرفارم کرنی ہے جو آرڈر نیچر آف دا ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کو ریکوائر ہے. یعنی میوچل انڈیپینڈنٹ میں کیا ہوگا کہ ایک پارٹی اپنی پرامس پرفارم انڈیپینڈنٹلی کرے گا وداؤٹ ویٹنگ فار دا پرفارمنس آف ادر پارٹی، تو پھر اس کو ہم میوچل انڈیپینڈنٹ کہیں گے. یہاں پہ جو آرڈر آف پرفارمنس ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا آرڈر ہوگی جو کہ ہم نے کانٹریکٹ بناتے وقت فکس کی ہو کہ کس طرح ہم نے اپنی اپنی پرفارمنس کرنی ہے. اور اگر آرڈر فکس نہیں ہو تو پھر جو نیچرل پرفارمنس ہیں اس ٹرانزیکشن کے حوالے سے، جو ٹرانزیکشن مطلب جس ٹرانزیکشن کے لیے جو نیچرل آرڈر ریکوائر ہے پرفارمنس کی، اسی طریقے سے پرفارمنس ہوگی. ایگزامپل ہے اے اینڈ بی کانٹریکٹ دیٹ اے شیل بلڈ اے ہاؤس فار بی ایٹ اے فکس پرائس. اے اور بی نے کانٹریکٹ کیا کہ اے بی کے لیے گھر بنائے گا فکسڈ پرائس پہ. اے از پرامس ٹو بلڈ دا ہاؤس. اب A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it. اب A کی یہ پرامس ہے کہ وہ گھر بنائے گا before B's promise to pay for it. یعنی پہلے A گھر بنائے گا، اس کے بعد B جو ہے اس کو ادائیگی کرے گا. یعنی A's promise to build the house must be performed. A کا جو وعدہ ہے کہ اس نے گھر بنانا ہے وہ must perform کرے گا before B's promise to pay for it. B's promise جو کہ ادائیگی کرنی تھی اس کے ہونے سے پہلے. تیسری جو ریسیپروکل پرامس ہیں اور تیسری جو پرفارمنس ہے آرڈر، وہ ہے پریونشن آف پرفارمنس. پریونشن آف پرفارمنس سیکشن 53 کے تحت یہ ہے کہ when one party preventing the other from the performance of the promise، یعنی جب ایک پارٹی دوسری پارٹی کو پرفارمنس سے روکتی ہو، یعنی دونوں کی ریسیپروکل پرامسز ہیں لیکن ایک پارٹی دوسری پارٹی کو پرفارمنس سے روکتی ہے. When a contract contains reciprocal promise and one party to the contract prevent the other from performing his promise, the contracts become voidable at the option of the other party so prevented. یعنی جب کانٹریکٹ میں ریسیپروکل پرامس ہو اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کو اس کی پرامس پرفارمنس سے رکواتی ہو تو اسی صورت میں کانٹریکٹ جو ہے وہ وائڈیبل ہوتی ہے، اور وائڈیبل ہوتی ہے ایٹ دا آپشن آف دیٹ پارٹی سو پریونٹڈ. یعنی جس پارٹی کو روکا گیا ہے اس کی آپشن پہ یہ کانٹریکٹ وائڈیبل ہو سکتی ہے. یعنی وائڈیبل کا ہو مطلب ہے کہ وہ اگر وہ چاہے تو کانٹریکٹ کو وائڈ کر سکتا ہے، مطلب ختم کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنا پرفارمنس کرنی تھی، دوسری پارٹی نے اس کو پرفارمنس سے روکا ہے. اینڈ ہی از انٹائٹلڈ ٹو کمپنسیشن فرام دا ادر پارٹی فار اینی لاس وچ ہی میں سسٹین ان کانسیکوینس آف دا نان پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ. اور اسی صورت میں وہ
کسی قسم کی لاس جو کہ اس نان پرفارمنس کی وجہ سے اگر اس پارٹی کو ہو چکی ہو تو اس کی کمپنسیشن کے لیے، اس کی معاوضے کے لیے وہ انٹائٹل ہے، حقدار ہے۔ تو لہذا اگر ریسیپروکل پرامز میں ایک پارٹی اپنی پرامز پرفارم کرنا چاہتی ہے اور دوسری پارٹی اس کو رکوا دے، تو اسی صورت میں، رکوانے کی صورت میں، اس پارٹی کے ساتھ کانٹریکٹ کو وائڈیبل کرنے کی آپشن بھی آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر اس کو اس پریونشن کی وجہ سے کچھ نقصان ہوئی ہو تو اس نقصان کو پورا کرنے کا حق بھی اس کے پاس آتا ہے، جو کہ اس پرفارمنس کی وجہ سے، اس نان پرفارمنس کی وجہ سے ریز ہو چکی ہو، سسٹین ہو چکی ہو، تو لہٰذا وہ کمپنسیشن لینے کا بھی یہ حقدار ہو جاتا ہے۔ ایگزامپل ہے اے اینڈ بی کانٹریکٹ دیٹ بی شیل ایگزیکیوٹ سرٹن ورک فار اے فار آر اس 1000۔ اے اور بی نے کانٹریکٹ کیا کہ بی جو ہے اے کے لیے کچھ کام کرے گا اور اس کی جو ریمونریشن ہوگی وہ 1000 ہوگی۔ بی از ریڈی ٹو ڈو ورک، اب بی ریڈی ہے کہ وہ کام کر لے، بٹ اے پریونٹ ہم فرام ڈوئنگ سو، اے اس کو پریونٹ کرتا ہے پرفارم کرنے سے۔ دا کانٹریکٹ بیکم وائڈیبل ایٹ دا آپشن آف بی، اب کانٹریکٹ جو ہے یہ بی کی آپشن پہ وائڈیبل ہے، اب بی چاہے کانٹریکٹ کنٹینیو کر سکتا ہے، بی چاہے کانٹریکٹ کو وائڈ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہو گئی پریونشن آف پرفارمنس۔ اب چوتھی کیس پرفارمنس کے حوالے سے ہے کنڈیشنل اینڈ انڈیپینڈنٹ۔ کنڈیشنل اینڈ انڈیپینڈنس کا مطلب ہے، انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ پرفارمنس ڈیپینڈز آن ریسیپروکل پرامس، where the performance of the promise by one party depend on the prior performance of the promise by the other party. The promise are conditional and independent. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پرامس کی پرفارمنس ایک پارٹی کی طرف سے ڈپینڈنٹ ہو آن دا پرائر پرفارمنس آف دا ادر پارٹی، یعنی ایک پارٹی کی پرفارمنس دوسری پارٹی کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈنٹ ہو، تو ایسے پرفارمنس کو کنڈیشنل اینڈ ڈیپینڈنٹ پرفارمنس کہتے ہیں۔ یعنی پہلے ایک پارٹی نے اپنی پرفارمنس کرنی ہے تب دوسرا پارٹی پرفارم کر سکے گا، تو لہٰذا اسی صورت میں اس ریسیپروکل پرامس کی جو پرفارمنس ہوگی وہ کنڈیشنل ہوگی اینڈ ڈیپینڈنٹ ہوگی، کیونکہ جب وہ اپنا پرفارم نہیں کر سکتا پہلے تو یہ پرفارم کرنے کا قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کی پرفارمنس پہ۔ If the promiser who is required to perform his promise in the past، اب اگر جو پرامزر ہے اس کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ اس نے پہلے اپنی پرامس پوری کرنی ہے، fails to perform it، اور وہ پرفارم کرنے میں فیل ہو جاتا ہے، such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise۔ اسی طرح یہ پرامزر ریسیپروکل پرامس جو کہ پرامزی کی طرف سے ہے اس کی پرفارم کرنے کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، کلیم نہیں کر سکتا، and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the non-performance of the contract۔ اور اسی طرح اگر دوسرے پارٹی کو اس کنٹریکٹ کی نان پرفارمنس کی وجہ سے کسی قسم کا لاس ہو چکا ہو تو وہ بھی اس کو ادا کرنے کا پابند ہوگا، سیکشن 54 کہتا ہے۔ یعنی اے نے بی سے پرامس کیا، ایگزامپل ہے اے پرامس بی ٹو سیل ہم 100 بیلز آف کاٹن، اے نے بی سے پرامس کیا کہ وہ 100 بیلز کاٹن ڈیلیور کرے گا، سیل کرے گا، ٹو بی ڈیلیور نیکسٹ ڈے، اگلے دن ڈیلیوری ہونی تھی، اینڈ بی پرامسز ٹو پے ود ان اے منتھ، اور بی نے پرامس کیا تھا کہ ادائیگی ود ان اے منتھ ہوگی، اے ڈز ناٹ ڈیلیور، اے نے ڈیلیوری نہیں کی، بی پرامس ٹو پے نیڈ ناٹ ٹو بی پرفارم، اب بی کی جو پرامس تھی کہ ادائیگی کرنی تھی وہ بھی اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کر لے، اینڈ اے مسٹ میک کمپنسیشن، اور اگر بی کو اس
نان پرفارمنس کی وجہ سے نقصان ہوا ہو تو بی اے نے اس کو پورا بھی کرنا ہے. ففتھ نمبر ہے لیگل اینڈ ان لیگل ریسیپروکل پرامس. پرفارمنس آف لیگل اینڈ ان لیگل ریسیپروکل پرامس، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کنٹریکٹ کا ایک پارٹ لیگل ہو اور دوسرا ان لیگل ہو، تو لہذا ایک طرف سے لیگل پرامس ہے اور دوسری طرف سے ان لیگل پرامس ہے، اس صورت میں پرفارمنس کیا ہوگی؟ ویئر پرسنز ریسیپروکلی پرامس، جب دو افراد آپس میں ریسیپروکلی پرامس کرتے ہیں، firstly to do a certain things which are legal. پہلی جو کام ہے certain things ہیں جو کہ legal ہیں، and secondly under specified circumstances، اور دوسری طرف یا دوسری دفعہ جو کہ under specified circumstances to do certain things that which are illegal، اور جو بعد میں جو کام کرنی ہے اس کی دوسرا جو پورشن ہے وہ انلیگل ہو. دا فرسٹ سیٹ آف پرامس از اے کانٹریکٹ، پہلا جو سیٹ تھا جو لیگل تھا وہ کانٹریکٹ تھا. بٹ دا سیکنڈ از وائڈ اگریمنٹ، اور جو دوسرا پارٹ ہے اس کا وہ وائڈ اگریمنٹ ہے، مطلب وہ سرے سے اگریمنٹ بھی نہیں ہے. تو اگریمنٹ جب وائڈ ہو گئی تو یہ کانٹریکٹ نہیں بن سکتی. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر آپ کی کانٹریکٹ کا ایک پارٹ لیگل ہو اور دوسرا انلیگل ہو، مطلب پرامسی کی طرف سے جو پرفارمنس کرنی ہے وہ لیگل ہے، لیکن پرامسی کی طرف سے جو کنسیڈریشن ہے وہ انلیگل ہے، تو اسی صورت میں پہلا جو سیٹ ہے، پہلی جو پرامس ہے وہ کانٹریکٹ ہے اور دوسری جو پرامس ہے وہ وائڈ ایگریمنٹ ہے. اس طرح یہ کانٹریکٹ نہیں بن سکتی. ایگزامپل ہے اے اینڈ بی اگری دیٹ اے شیل سیل بی ہاؤس فار آرس 10,000. اے نے بی سے اگریمنٹ کیا کہ بھائی میں نے آپ کا گھر بیچنا ہے 10,000 پہ. بٹ دیٹ اف بی یوز اٹ ایز اے گیمبلنگ ہاؤس، لیکن اگر اس کو بی جو ہے وہ گیمبلنگ ہاؤس یوز کرے، ہی شیل پے آرس 50,000 فار اٹ، تو وہ اس کے لیے 50,000 کی ادائیگی کرے گا. دا فرسٹ سیٹ آف پرفارمنس از اے کانٹریکٹ. پہلا جو کیس تھا کہ اے نے بی کا گھر 10,000 پہ فروخت کرنا تھا، یہ کانٹریکٹ تھا، وہ لیگل کام تھا. اینڈ دا سیکنڈ سیٹ آف پرامس، جو کہ دوسرا سیٹ آف پرامس ہے کہ اس کو آپ نے ایز اے جواری اڈا جو ہے وہ یوز کرنا ہے، گیمبلنگ ہاؤس یوز کرنی ہے، اور اس کے لیے وہ 50,000 دینے کو تیار تھا. تو لہٰذا وہ وائڈ اگریمنٹ وہ انلیگل ہے، جبکہ انلیگل جب وہ انلیگل ہے تو یہ وائڈ اگریمنٹ ہے، یہ سرے سے کانٹریکٹ نہیں بن سکتی. 6 نمبر ہے جو ہماری ریسیپروکل پرامس پرفارمنس ہے وہ ہے الٹرنیٹیو پرامسز بینگ انلیگل. الٹرنیٹیو پرامسز بینگ انلیگل یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جب دوسرے پرامسز اس پرامس کے ساتھ وہ انلیگل ہو تو اسی صورت کیا ہوگا. ان کیس آف ان الٹرنیٹیو پرامس one branch of which is legal and the other is illegal، یعنی جب الٹرنیٹیو پرامسز ہو اور الٹرنیٹیو پرامسز میں اس کا ایک پارٹ لیگل ہو اور دوسرا انلیگل ہو، the legal branch اعلان can be enforced، تو اس میں جو لیگل برانچ ہوگا اس کو انفورس کیا جا سکتا ہے، اس کو پرفارم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو انلیگل ہے برانچ وہ انفورس نہیں ہو سکتا، اس کا ایگریمنٹ نہیں بن سکتا. ایگزامپل ہے اے اینڈ بی اگری دیٹ اے شیل بی آرس 1 lakh فار وچ بی شیل ڈیلیور ٹو اے either rice or appeal، یعنی اے نے بی سے 1 لاکھ روپیہ لیا اور بی نے جس کے لیے بی اس کو یا تو گندم یا رائس بیچے گا یا افیون ڈیلیور کرے گا. اب یہاں پہ الٹرنیٹیو پرامسز ہو گئی کہ اے نے بی کو 1 لاکھ روپیہ دیا، بی نے اسے
رائس بیچنے کو کہا یا ساتھ افیون دینے کو کہا. یعنی وہ اس نے کہا کہ یا تو میں آپ کو اس رائس دوں گا یا اس کی جگہ افیون دوں گا. اٹ از اے ویلڈ کانٹریکٹ ٹو ڈیلیور رائس. اب اگر رائس ڈیلیور کرتا ہے تو ویلڈ کانٹریکٹ ہے. این انلیگل ایگریمنٹ از ٹو افیون. اور اگر افیون ڈیلیور کرتا ہے تو پھر یہ اسی صورت انلیگل کانٹریکٹ ہے. تو لہذا الٹرنیٹو پرامسز اگر اس میں کوئی برانچ انلیگل ہے تو لیگل انفورس کی جا سکتی ہے اور انلیگل جو ہے وہ انفورس سرے سے ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ ایگریمنٹ نہیں بن سکتی, کانٹریکٹ نہیں بن سکتا. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ چھوٹا سا, وہ ہے موڈ آف پرفارمنس. یعنی پرفارمنس کس طرح ہو سکتی ہے کسی کانٹریکٹ کی, اگر وہ سنگل پرامس ہو, جوائنٹ پرامس ہو یا ریسیپروکل پرامس ہو. تو موڈ آف پرفارمنس ہمارے پاس دو قسم کی ہے. ایک ایکچوئل پرفارمنس ہے اور دوسرا اٹمپٹڈ پرفارمنس ہے. ایکچوئل پرفارمنس when a promiser to a contract has fulfilled his obligation in accordance with the terms of the contract, the promise is said to have been actually performed. یعنی جب پرامزر کانٹریکٹ کو اس کی متعلقہ شرائط اور ٹرمز کے ساتھ تمام اوبلیگیشن پورا کرے گا تو ایسے پرفارمنس کو کہتے ہیں ایکچوئل پرفارمنس. یعنی when a promiser to a contract, جب ایک پرامزر کانٹریکٹ کا has fulfilled his obligation, وہ اپنی ذمہ داری کو فلفل کرے گا in accordance with the terms of the contract, ٹرم کی شرائط اور قواعد کے مطابق, the promise is said to be actually performed. اسی طرح یہ پرامس جو ہے ایکچولی جو ہے وہ پرفارم ہو گئی. Actual performance gives discharge to the contract and the liability of the promiser cease to exist. جب ایکچوئل پرفارمنس ہو جاتی ہے تو کانٹریکٹ ڈسچارج ہوتی ہے, اینڈ ہو جاتی ہے, اور لائبلٹی آف دا پرامزر جو ہے وہ سیز ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل, A agrees to deliver 10 bags of cement at B's factory and B promised to pay the promise on delivery. A delivers the cement on the due date and B makes the payment. This is actual performance. یعنی اے نے بی سے ایگریمنٹ کیا کہ وہ 10 بوریا سیمنٹ ہے اس کی فیکٹری پہ پہنچائے گا, اور بی نے وعدہ کیا کہ جب وہ سیمنٹ لے آئے گا وہ پیسے دیں گا. سب ریسیپروکل پرامس ہو گئی. اب یہاں پہ ایکچوئل پرفارمنس کیا ہوئی, اے نے سیمنٹ بھیجی ڈیو ڈیٹ پہ اکارڈنگ ٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دا کانٹریکٹ, اور ساتھ بی نے اسی وقت ادائیگی کی, ایکچوئل پرفارمنس ہو گئی. تو یہ پہلا موڈ ہے جس میں ایکچوئل پرفارمنس ہو جاتی ہے. دوسری ہے اٹمپٹڈ پرفارمنس. اٹمپٹڈ پرفارمنس میں ایک پارٹی اپنی پرفارمنس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے یا اپر کرتا ہے, لیکن دوسری پارٹی کی طرف سے ریفیوزل آتی ہے یا اس پرفارم کرنے کے لیے ریڈی نہ ہو, تو ایسی پرفارمنس کو اٹمپٹڈ پرفارمنس کہتے ہیں. when the performance has become due, جب پرفارمنس ڈیو ہو جاتی ہے, it is sometimes sufficient if the promiser offers to perform his obligation under the contract. تو بعض اوقات یہ کافی ہو جاتا ہے کہ پرامزر اپنی طرف سے اپنی اوبلیگیشن پرفارم کرنے کے لیے اپر کرے. دس اپر از نون ایز اٹمپٹڈ پرفارمنس اور کامنلی ایز ٹینڈر. تو لہذا یہ اپر جو پرفارمنس کے لیے پرامزر کی طرف سے ہوتی ہے اس کو اٹمپٹڈ پرفارمنس یا کامنلی اس کو ٹینڈر کہا جاتا ہے. تو لہذا اب یہ ٹینڈر کیا ہے یا اٹمپٹڈ پرفارمنس کیا ہے؟ Thus tender is in upper of performance. ٹینڈر جو ہے یہ پرفارمنس کا ایک اپر ہوتا ہے which of course compiles with the terms of the contract, جو کہ آپ نے
पूरा करना है with the terms of the contract. यानी यहां पे प्रामिजर अपनी तरफ से जब परफॉर्मेंस ड्यू हो जाती है तो वो परफॉर्मेंस का अपर देता है। जब वो अपर देता है तो ऐसे परफॉर्मेंस अपर को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं या यूजुअली कॉमनली उसको टेंडर कहा जाता है। इफ गुड्स आर टेंडर्ड बाय द सेलर बट रिफ्यूज बाय द बायर, अब जब गुड्स की टेंडर्ड हो, अपर हो फॉर डिलीवरी बाय द सेलर, लेकिन बायर की तरफ से रिफ्यूज्ड हो, द सेलर इज डिस्चार्ज फ्रॉम फर्दर लाइबिलिटी। इसी सूरत में सेलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है उसकी फर्दर लाइबिलिटी से, गिवन दैट द गुड्स आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो गुड्स उसने डिलीवर करनी थी वो अकॉर्डिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट थी, एज टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी मेंशन थी अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थी, एंड ही मे सू द बायर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो ही डिजायर, इफ ही सो डिजायर। तो लिहाजा उसी सूरत में वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बायर को सू कर सकता है अगर वो चाहे। यानी यहां मतलब ये हुआ कि ए और बी ने एग्रीमेंट की थी, ए चुन के सेलर था और बी बायर था। ए ने अपना ऑफर दी, डिलीवरी की, वहां से बी की तरफ से रिफ्यूजल आई कि नहीं मैंने सामान नहीं लेना फिलहाल। अब परफॉर्मेंस ड्यू हुई थी तो प्रामिजर ने अपनी प्रामिस दिवाली के लिए उसे अपर की, लेकिन वहां से प्रामिजी की तरफ से रिफ्यूजल आई। अब उसी सूरत यह देखा जाएगा कि अगर सामान जो गुड्स डिलीवर करनी थी वो अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थी, उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी, तो उसी सूरत बायर की तरफ से जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिफ्यूजल होगी, तो अगर सेलर को किसी किस्म का नुकसान हो तो उसके लिए वो अगेंस्ट द बायर, अगेंस्ट द प्रामिजी सू कर सकता है अगर वो चाहे। The rationale being that when a person offers to perform, अब ये माकूल बात है कि जब एक शख्स अपर देता है कि उसने अपनी ड्यूटी या अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है, ही इज रेडी, वो तैयार है, विलिंग एंड कैपेबल टू परफॉर्म, राजी है और परफॉर्म कर भी सकता है, कैपेबल है। Accordingly, a tender of performance may operate as a substitute for actual performance and can effect complete discharge. तो उसी तरह टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस जो है यानी अपर ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो ऑपरेट करता है एज अ सब्सटीट्यूट मुतबादिल फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी जब एक शख्स इस बात के लिए राजी है, तैयार है कि वो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर सकता है और आपको परफॉर्मेंस का अपर भी दे, तो उसी सूरत उसके लिए ये टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या अपर ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो सब्सटीट्यूट है, मुतबादिल है एक्चुअल परफॉर्मेंस की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस की एंड कैन इफेक्ट अ कंप्लीट डिस्चार्ज, और अपनी आप को कंप्लीटली डिस्चार्ज भी कर सकता है, मतलब अपने आप को बरिज़िम्मा कर सकता है क्योंकि उसने अपर दी कि मैं परफॉर्म करने जा रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ से रिफ्यूजल आती है तो फिर इसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी। और ये अपर ऑफ परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस जो है ये एक सब्सटीट्यूट है फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस। इन दिस रिगार्ड सेक्शन 38 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज, इस हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 38 है वो कहता है, व्हेन अ प्रामिजर हैज मेड एन अपर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रामिजी एंड द अपर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड
यानी जब प्रामिजर की तरफ से अपर परफॉर्मेंस आती है प्रामिजी को और वो अपर उसकी तरफ से एक्सेप्ट नहीं होती, द प्रामिजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, उसी सूरत प्रामिजर जो है फिर नॉन परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार नहीं है। नॉर डज ही देयर बाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और न अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो अपनी हकूक जो है वो लूज करती है। तो लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1930 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 38 कहता है कि अगर प्रामिजर अपनी तरफ से प्रामिस करता है, अपर करता है परफॉर्मेंस की, लेकिन प्रामिस ही उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर प्रामिजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती कि वो परफॉर्मेंस करे, मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर बी 100 टन्स ऑफ बासमती राइस इट हिज वेयरहाउस ऑन 6 दिसंबर 2015, यानी ए ने कॉन्ट्रैक्ट की बी के साथ कि वो 100 टन्स ऑफ बासमती राइस जो है वो बी को डिलीवर करेगा 6 दिसंबर 2015 को उसकी गोदाम को। ए टेक्स द गुड्स टू बी प्लेस ऑन द ड्यू डेट ड्यूरिंग बिजनेस आवर, ए ने सामान उठा के बी की जगह पे ले गया बिजनेस आवर्स में, यानी टाइम भी ऐसा था कि बिजनेस आवर्स थी, रात की 12 बजे 10 बजे 8 बजे नहीं थी, बिजनेस आवर्स थी। बट बी विदाउट असाइनिंग एनी गुड रीजन, लेकिन बी बगैर किसी बताए हुए मतलब माकूल वजह की रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी, सामान लेने से इनकार किया। हियर ए हैज परफॉर्म, यहां ए ने अपनी परफॉर्मेंस की what he was required to perform under the contract, जो उसके लिए जरूरी था under the contract। तो लिहाजा बी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो डिस्चार्ज हो गई। इट इज अ केस ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब यहां पे ये केस जो है ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में है, मतलब प्रामिजर ने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस अटेम्प्ट की लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ से रिफ्यूजल आई, एंड ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। अब ए जो है नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बी नॉर डज ही देयर बाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और बी जो है अच्छा, ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ बी। अब बी जो है ए जो है वो बी की नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और न उसकी जो राइट है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो जाया हो गई। मतलब इससे पहले हमने कहा कि जब वो इनकार करता है तो इनकार की सूरत में अगर उसी कुछ नुकसान हो जाता है तो ये अब डिजायर्स अब ये एक ही डिजायर पे है कि अगर ये बी को सू करना चाहे पर एनी लॉस तो वो कर सकता है। तो लिहाजा उसकी जो राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है वो ये लूज नहीं करता। परफॉर्मेंस से ये डिस्चार्ज हुआ, पर नॉन परफॉर्मेंस ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उसकी जो राइट है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो अब भी कायम है कि बी के खिलाफ मतलब वो नॉन परफॉर्मेंस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट में उसके खिलाफ सू कर सकता है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हमारी नई टॉपिक होगी, उसके साथ मिलेंगे। उस वक्त के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।